أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو تقول حين ترى العذاب یا یہ کہے جب وہ عذاب کو دیکھے گی لو ان لی کرۃ کاش میرے لیے لوٹ جانا ہو فأکون من المحسنین تو میں نیکوکاروں میں شامل ہو جاتا سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک تفسیری قول ان آیات کے بارے میں امام ابن جریر طبری نے علی ابن ابی طلحہ کی معتبر سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے اللہ پاک نے قیامت کے دن ہونے والی باتوں کو ابھی سے آپ حضرات کو بتا دیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ اگر بالفرض ان کو دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے تو پھر یہ کیا کریں گے۔ فرمایا ولا ينبئك مثل خبیر، پوری خبر رکھنے والے کی طرح آپ کو کوئی خبر نہیں دے گا۔ قیامت میں کفار جو بہانے کریں گے وہ بھی بتا دیے، اور کفار کو دنیا میں دوبارہ بھیجے جانے کی صورت میں وہ جو کچھ کریں گے وہ بھی بتا دیا۔ فرمایا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ فرمایا اگر دنیا میں بھیج بھی دیا جائے تو یہ وہی کچھ کریں گے جو کچھ جس سے انہیں منع کیا گیا۔ اور فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس طرح پہلی بار وہ ایمان نہیں لائے دوبارہ بھیجے جائیں تب بھی ان کے دل اور ان کی آنکھیں الٹی ہی رہیں گی اور وہ ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے۔ تو کفار کے اس قول میں یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، وہ کہیں گے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت نہیں دی۔ اور اس قول میں یہ بات چھپی ہوئی ہے او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ، کہ جی ہمیں تو وقت نہیں ملا اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے کے لیے، اگر ہمیں کچھ وقت دے دیا جائے تو ہم بھی اطاعت کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ فرمایا یہ دونوں باتیں جھوٹ ہیں۔ بلا قد جاءتک آیاتی، کیوں نہیں یقیناً تیرے پاس میری آیتیں آئی تھیں، فَكَذَّبْتَ بِهَا، تو نے ان کو جھٹلا دیا، وَاسْتَكْبَرْتَ، اور تو نے تکبر اختیار کیا، وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو کافروں میں سے تھا۔ میں دونوں باتیں، دونوں بہانے غلط ہیں۔ میری ہدایت بھی آئی، میں نے اپنے نبیوں کے ذریعے اپنی آیات بھیجی، انہوں نے تم تک میری آیات پہنچائیں، مگر تم نے ماننے سے انکار کر دیا، اور ٹائم بھی تمہیں پورا دیا گیا۔ جس آدمی کو 50 سال یا 60 سال دنیا میں رہنے کا موقع دیا گیا اور پھر بھی وہ اپنی اصلاح نہ کر سکا تو اس کے پاس پھر اللہ کی بارگاہ میں کوئی عذر نہیں ہوگا۔ وَاسْتَكْبَرْتَ، فرمایا تم نے اللہ کی عبادت کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اللہ کے سامنے سر جھکانے سے انکار کیا، رسول اللہ کے فرمان کے سامنے سر جھکانے سے انکار کیا اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھا۔ آج تجھے پتہ چل جائے گا کہ تو کتنی بڑی چیز ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ
قیامت کے دن آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا. وجوہہم مسودہ، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا جہنم میں متکبرین کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟ اللہ پر جھوٹ بولنے میں بہت سی چیزیں داخل ہیں. اللہ کے ساتھ شرک کرنا، مخلوق کو اللہ کی اولاد بتانا، اپنے آپ کو اللہ کا محبوب بتانا، یہ سب اللہ پر جھوٹ بولنے کی شکلیں ہیں. اور سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ انسان اللہ کی آیات کو جھٹلا دے اور کہے کہ اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی. فرمایا وجوہہم مسودہ، قیامت کے دن ان کے چہرے بہت تاریک سیاہ ہوں گے. فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن کچھ چہرے روشن چمک رہے ہوں گے اور کچھ چہرے کالے سیاہ ہوں گے. کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، ایسا لگے گا کہ سیاہ رات کے تاریک ٹکڑے ان کے چہروں پر چڑھا دیے گئے ہیں اور ان کے چہرے انتہائی سیاہ اور بدنما ہو جائیں گے. الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، سوا یسوی کا معنی ہوتا ہے کسی جگہ ٹھہرنا، اقامت اختیار کرنا. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے کہ وما کنت ساویا فی اہل مدین، اے موسیٰ تو اہل مدین میں رہنے والا نہیں تھا. تو مثوی ٹھہرنے کی جگہ. متکبرین جو اس دنیا میں تکبر کرتے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر. فرمایا یہ تکبر اتنا بڑا ایٹم بم ہے کہ اگر اس کا ایک ذرہ بھی کسی دل میں ہو تو وہ آدمی جنت میں نہیں جا سکے گا. قال رجل یا رسول اللہ ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ، آدمی تو یہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کے جوتے اچھے ہوں، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. الکبر بطر الحق وغمط الناس، فرمایا تکبر حق کو جھٹلا دینے کا نام ہے، حق کا انکار کرنے کا نام ہے، اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کا نام تکبر ہے. دوسروں کو اپنے سے کم سمجھنا اور اپنے آپ کو ان سے بڑی چیز سمجھنا کہ میں جی کو بڑی توپ چیز ہوں اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ تو معمولی لوگ ہیں، ان کا کیا ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی شریف کی روایت ہے، فرمایا شکلیں انسانوں جیسی ہوں گی، جسامت متکبرین کی چیونٹیاں جیسی ہوگی. اور فرمایا کہ یساقون الی سجن فی جہنم، وہ جہنم کے ایک قید خانے کی طرف ان کو ہانک دیا جائے گا. یقال لہ بولس، اس قید خانے کا نام ہے بولس. فرمایا تعلوہم نار الانیار، انہیں آگوں کی آگ یعنی بہت بڑی آگ انہیں چاروں طرف سے گھیر لے گی. ان کو جہنم والوں کا نچوڑ پلایا جائے گا جس کا نام ہے طینۃ الخبال، یعنی جہنمیوں کے زخموں سے جو خون اور جو پیپ رسے گا وہ کھولتا ہوا گرم انہیں پینے کے لیے دیا جائے گا. تو اس لیے بھائی تکبر جو ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے. قاعدہ یہ ہے شریعت اسلامیہ کا کہ ہر انسان کو اپنے سے بہتر سمجھو، اور جو نافرمان بھی ہے اللہ کا اس کو بھی حقیر نہ جانو. شاید کل اللہ اس کو ہدایت دے دے
اور وہ آپ سے زیادہ نیک بن جائے. اور جو کافر ہیں اس کے بھی بحیثیت انسان نفرت نہ کرو بلکہ اس کے کام سے نفرت کرو، اور یہ امید رکھو کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایمان کی دولت نصیب فرما دے اور یہ بھی مسلمان ہو جائے مرنے سے پہلے پہلے. وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا، اور نجات عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی. بِمَفَازَتِهِمْ، ان کی کامیابی کی وجہ سے. لا يمسهم السوء، انہیں کوئی گزند نہیں پہنچے گی. ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غم کھائیں گے. مفازہ فاز یفوز سے یا تو مصدر میمی ہے جس کا معنی ہے کامیابی، یا اس میں ظرف ہے جس کا معنی ہے کامیابی کی جگہ. تو میں کہ ان کو نجات ملے گی ان کی کامیابی کی وجہ سے، جو زندگی انہوں نے دنیا میں گزاری اور امتحان میں وہ کامیاب رہے، اس لیے انہیں قیامت کے دن نجات مل جائے گی. انہیں کوئی کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچے گی اور نہ ہی انہیں کوئی غم ہوگا نہ فکر ہوگا. اور اگر مفازہ یہ اس میں ظرف ہو تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ ان کی کامیابی کی جگہ یعنی جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو داخل کر کے ان کو نجات عطا فرمائے گا. اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر ایک چیز پر نگران ہے. فرمایا کہ اللہ پاک ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے. جب پیدا اس نے کیا ہے تو پھر حکم بھی اسی کا چلے گا. اور وکیل اسے کہتے ہیں جس کے سپرد معاملہ کر دیا جائے. چونکہ ساری مخلوق کے معاملات اللہ ہی کے سپرد ہیں، اس لیے اللہ پاک ساری مخلوق کا کارساز ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ان کا نگہبان ہے. ترجمہ ایک بار پھر. او تقول حین تر العذاب، یا وہ جان یہ کہے جب عذاب کو دیکھے. لو ان لی کرتن، کاش میرے لیے لوٹ جانا ہو. فأکون من المحسنین، تو میں بھی نیکی کرنے والوں میں ہو جاؤں. بلا قد جاءتک آیاتی، کیوں نہیں یقیناً تیرے پاس میری آیتیں آئی تھیں. فکذبت بہا، تو نے انہیں جھٹلا دیا. واستکبرت، اور تکبر اختیار کیا. وکنت من الکافرین، اور تو کافروں میں سے تھا. یوم القیامت تری الذین کذبوا علی اللہ، اور قیامت کے دن آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولا. وجوہہم مسودہ، ان کے چہرے سیاہ تاریک ہوں گے. الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین،
کیا جہنم میں تکبر کرنے والوں کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟ کیا جہنم میں تکبر کرنے والوں کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا اور نجات عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو اور نجات عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو بِمَفَازَتِهِمْ بِمَفَازَتِهِمْ ان کی کامیابی کی وجہ سے ان کی کامیابی کی وجہ سے لا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ وہ غم کھائیں گے اور نہ وہ غم کھائیں گے اللہ خالق کل شیء اللہ خالق کل شیء اللہ ہی ہر ایک چیز کو پیدا کرنے والا ہے اللہ ہی ہر ایک چیز کو پیدا کرنے والا ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اور وہ ہر ایک چیز پر نگران ہے اور وہ ہر ایک چیز پر نگران ہے وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.